شہر کا کیا کہنا حضرت، میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں حضرت۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے وہ شہر حضرت۔ ان میں سے کہ حضرت بول کے کہنے لگے دال آ بھی گئی ہے؟ میں نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ہونی بیٹھا دل چ خیال کرن ڈیا تھا، ہاں وہ جدوں دے آئی ہیں دعوتاں دی گوشت ہی کھان ڈے کہ تو دال لبے نا۔ پھر میں بڑا ہی رویا میں کس بات پہ؟ وہ چلیا انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی، آپ ہی نہ کر چڑی ہے۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا۔ ہاں جی، کبھی یہ نہیں کہنا میں گیا تھا، کہنا انہوں نے بلایا تھا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے حضرت، پتہ نہیں یہ میں گیا والا معاملہ کہاں سے آ گیا، ہم نے تو یہی سنا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ این سعادت زور بادو نیز، ہم نے تو یہی سنا ہے۔ جو میں گیا ہاں پتہ نہیں کتوں آ گیا حضرت، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جی انہوں نے بلایا تھا حضرت۔ اب فرماتے ہیں مجھے انہوں نے بلایا اور کہتے ہیں میں 5 دن مدینہ طیبہ میں رہا، 5 دن آپ فرماتے ہیں، کہتے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ ہاں جی، کسی امیر کے دروازے پہ نہیں گئے، کسی بٹ صاحب جٹ صاحب چودھری صاحب دا بوہا نہیں کھڑکایا جا کے۔ کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کی محبوب 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں۔ آئے ہے اس شہر کا کیا کہنا ہے، میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں حضرت۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے وہ شہر حضرت۔ جب پہلی بار ہمیں بھی بلایا نا آپ نے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ جا کے وقت ضائع نہ کیا کرو۔ میں نے دیکھا پاکستانی کو بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، اینو تھے جا کے لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی ہوٹل ہی نہیں ویکھیا ہے، این لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی روٹی نہیں کھادی ہے۔ او یار ہوٹل بھی بڑے دیکھے، روٹی بھی بڑی کھائی، حضور کی خدمت میں حاضر رہے یار، یہ مسجد نبوی کی بہاریں کیا روز ملنی ہیں؟ وہ چلیا دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے اس نے دوبارہ نہیں آنا، تو وہاں آیا ہوا ہے۔ ہاں تو وہاں ہے میاں، چھاڑ ہوٹل بات حضرت جی پھر وہی ہے نا، وہ ایک فکرہ ہوتا تھا نا وہ جی میں مدینے جا کے گواچ جاواں تے لوکی پھر مینوں لبدے پھرن، مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا حضرت جی۔ اور مدینہ پاک تو وہ جگہ ہے وہ جڑے گواچے نے اتنے جا کے انہوں نے راہ لب جاتا ہے۔ میں نے کہا بڑے فکر سادگی میں کہہ دیے گا، بڑے بھی بڑے گئے حضرت، اور مدینہ جا کے بھی گواچنا ہے حضرت جی۔ تو کیوں گواچنا ہے مدینے کی گلی ہے؟ تو حضور دے قدمہ چ بہ جا کے یار، تو بابے جبریل بہ، تو صحابہ صفا دے چبوترے تے بہ، تو حضور دے ممبر شریف کل بہ، تو بابے صدیق بہ، تو جنت البقیع بہ جا کے، تو پھر گواچنا ہی ہوتے جا کے۔ میں نے کہا نا بڑے فکر سادگیوں میں لکھ دیے گئے اور بڑے بھی بڑے گئے، نہیں گواچنا اتنے جا کے، اتنے حضور دے قدمہ چ بہنا جا کے، قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، نہیں نہ کچھ پڑھیا جان دیا پھر بھی بہ ہی رہنا ہے۔ اور دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے، اوئے تو آیا کہاں ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے۔ تو دیکھ تو صحیح تو کہاں ہے۔ یہ ہمارے ہوئے منظورہ مشاہ صاحب جامعہ فریدیہ صحیح والے، آپ نے مدینہ تو رسول تصنیف فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نا جب بھی حضور نبی علیہ السلام مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرماتے تھے نا، تو کہتے مسجد نبوی شریف حاضر ہوتے واپس جاتے، میں نے راستے میں ایک مجذوبہ عورت کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپ فرماتے ہیں میں اس کو ایویں سمجھ کے گزر جاتا تھا۔ ادھر یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، کبھی اسی اپنے آپ کو ایویں سمجھنے لگ پئی انہیں تو کمال ہی ہو جائے ادھر جائے، لیکن دکھ ہے یار ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، دوسروں کو سمجھتے۔ جس دن ہم نے یہ ایویں والا ٹائٹل خود پہ لگا لیا نا، آئے آئے اس دن تو کچھ ہونا ہے میاں، اس دن ہی تو کچھ ہونا ہے، جس دن تو کہیں گا نا جی میں ایویں ہی، اس دن تو کچھ ہو جانا ضرور۔ تے جن دیر تو کہتا رہا نا نہیں میں کچھ آیا ہوں، تو ان دیر تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ہاں جی، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے، انہوں نے دردی خاک ہو جا، اس دن ہی تو کچھ ہو جائے گا۔ جس دن تو جنی دیر تک تو کہتا رہے میں کچھ آیا ہوں، ان دیر تو کھ بھی نہیں ہے میاں، تو وہاں ہی میری خالی ہے۔ وہ کہتے میں اس کو ایویں سمجھ کے نا
गुजर जाया करता था। कहते एक दिन क्या हुआ, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर था तो करम बड़ा हो गया। और करम ये हुआ, आपको पता है माशाल्लाह जाने वाले बैठे हुए रियाजुल जन्नत शरीफ में, हमें थोड़ा सा मौका मिलता है। कहते उस दिन बड़ा मौका मिला। और फरमाते मैं बड़ी देर रियाजुल जन्नत शरीफ में बैठा रहा, मौका बन गया कुछ। कहते रियाजुल जन्नत शरीफ से उठा और बाबुल बकी शरीफ से होता बाबे जबरील से होता हुआ ना मैं, कहते मैं बाहर निकल गया और जाके जन्नतुल बकी शरीफ में चला गया। कहते वक्त गुजारा वाह। कहते अब मैं वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, अपने होटल की तरफ। तो कहते सोच क्या रहा था, वो यार है मंजूर अहमद, वो मदीना कितना सोहना शहर है, एक वो जन्नत है 7 आसमानों के ऊपर, उसमें जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा, फिर कब्र, फिर हशर। हशर में भी जाके पता नहीं डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं कि वाया दोज़ख जाना पड़े है। लेकिन मदीना पाक जो आ जाए 2 बार जन्नतों की सैर कर लेता है, एक बार रियाजुल जन्नत शरीफ और एक बार जन्नतुल बकी शरीफ। कैसा शहर है मेरे सोने का सोना शहर है, जिंदगी में 2 बार जन्नतों की सैर। कहते मुझे नहीं पता कि कब मैं उन माई जी के सामने आ गया। फरमाते उठ खड़ी हुई और मेरे कंधे पे हाथ रख के बड़ी फसी अरबी मुझे कहती हैं, या अखी ताल इस्मा कलामी, भाई ठहर मेरी हुन गल सुन के जा। हाँ ये तू क्या कह रहा है कि मदीना में 2 जन्नतें हैं? वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु हई व रसूलुहु हई, मुझे अल्लाह की अजमत की कसम, अल्लाह भी जिंदा है, अल्लाह की इताअत से अल्लाह के महबूब भी जिंदा हैं। वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु यंजुर व रसूलुहु यंजुर, मुझे अल्लाह की अजमतों की कसम, अल्लाह भी देखते हैं, अल्लाह के दिखाने से अल्लाह के महबूब भी देखते हैं। और मंजूर अहमद आज ये ख्याल अपने अंदर से निकाल के जा कि मदीना में 2 जन्नतें हैं, बल्कि अल मदीना तू कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस, मदीना सारे का सारा ही जन्नत है। कहते मैं भी समझदा रहा तो निकले की विचू है। वो कहते ये ख्याल निकाल के जा कि मदीना में 2 जन्नतें हैं, अल मदीना तू कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस है। जन्नत भी नहीं आला जन्नत है, जन्नत भी नहीं आला जन्नत है। हाँ मदीना पाक, हाँ मदीना पाक आए। मैं अब यही कह के बात खत्म कर दूंगा, दुआ किया करो सानू मदीने जाना ही आ जाए। हाँ जी सानू नहीं जाना आंदा, असी उसे पता नहीं की बन के जाने हैं, कख भी ना बन के जाया करो थे, हम पता नहीं क्या क्या बन के जाते हैं। मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, दुआ करो सानू मदीने जाना ही आ जाए, दुआ करो सानू मदीने जाना आ जाए, सानू मदीने दा अदब आ जाए, हमें पता लग जाए कि महबूब की बारगाह में हाज़री किस तरह देती है। अल्लाह करे हमें मदीने पाक जाना आ जाए, क्योंकि जिसको जाना आ गया फिर वो खाली नहीं आता। हकीकत है, हमें जाना ही नहीं आता, हमें जाना ही नहीं आता, हमें जाना ही नहीं आता। वो जो है ना पहली बार जब बुलाया ना तो अंदर बैठे ना, मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। कुछ अहबाब पाकिस्तान से गए थे, कुछ अहबाब वहाँ आके ना जमा हुए, वो बैठे हल्का बना के ना आपस में को गुफ्तगू कर रहे थे। मैं बैठा ना वो कुरान करीम पढ़ रहा था। तो अब हजरत आप तो ज़रा बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर क्योंकि आपका थोड़ा वाह भी है, अगर कोई पठान उर्दू बोले ना तो पता लगता है कि पठान उर्दू बोल रहा है। इसी तरह कोई अरबी भी उर्दू बोले तो उसका भी पता चलेगा कि अरबी उर्दू बोल रहा है, लहजा बताएगा ना। लेकिन हजरत जी इस तरह के उर्दू बनी सी बंदे के लिए आगे ना किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा और मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने पीछे देखा तो एक बर्तन मेरी तरफ बढ़ा के मुझे फरमाने लगे, हजरत ये आपके लिए दाल आई है। क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था, मैंने हजरत को पहली बार देखा था। तो मैंने आगे से इसकी, मैं हुजूर आप ख़ता पे हैं, आपको गलती लग रही, ये दाल मेरे लिए नहीं आई। वो आगे से ना मुस्कुरा के कहने लगे हमें गलती नहीं लगती, दाल आप ही के लिए आई है। उनका ही लड़ाई है, मैंने दाल का बर्तन पकड़ के मैंने रख लिया। अब दाल हजरत जी गर्म थी बिल्कुल, जैसे अभी किसी देश के में से निकाल के ना बर्तन में डाली गई है। और आप जाने वालों को पता है कि मदीना पाक के अंदर माहौल कितना यख होता है। मैंने कहा इससे पहले कि ये ठंडी हो, कुरान करीम की तिलावत ख़त्म करते हैं और चल के ना कुछ करते हैं। मैंने वो कुरान करीम की तिलावत ख़त्म करके कुरान करीम रैक में रखा और मैं दाल का बर्तन आके ना अहबाब के दरमियान रखा और मैं बैठ गया। मैंने कहा लो जी दाल आ गई है, अब बाहर चलते हैं, एक सालन और लेते हैं, रोटी खाते हैं। लो जी वहाँ जो अहबाब मेरे बैठे हुए थे ना, उनमें से हजरत बोल के कहने लगे दाल आ भी गई है। मैंने कहा क्यों जी क्या हुआ? वो कहने लगे यार मैं हुणी बैठा दिल च ख्याल करन डया था, हाँ वो जदों दे आए हैं दावतां गोशत ही खाण डे कि तू दाल लभे ना, कि तू दाल लभे ना।
ہاں حضرت جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمہیں کیا پتا حضرت اس شہر کے کیا راز ہیں، اس شہر کے کیا رنگ ہیں. دعا کرو میں مدینہ جانا آ جائے حضرت جی. اور جب بھی جانا فقیر بن کے جانا. جو رتبہ ہے، جو عہدہ ہے وہ پاکستان میں چھوڑ جانا ہے، وہاں فقیر بن کے جانا ہے، وہاں فقیر بن کے جانا ہے. پھر دیکھو حضرت جی وہ کتنا نوازتے ہیں، وہ کتنا. میں نے کہا نا کہ بلا میں ہی مرواتی ہے. میں مدینہ پاک پہلی بار ہی حضرت جب گیا تھا. دوسری بار تو پھر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گیا نا، جب بلایا گیا دوسری بار. تو جی لاچا پہنا ہوا تھا میں نے نیچے، اور اوپر نہ میں نے کرتا پہنا ہوا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ ہوٹل میں کم ہی جائیں، ٹھیک ہے جی. اس لیے اسپیشلی وائٹ کلر کا کرتا تھا، وہ بڑا گندا ہو چکا تھا. گنبد خضرہ شریف کے بالکل سامنے جو دیوار ہے نا 7 نمبر امام دے نال بالکل سامنے جو دیوار ہے، میں وہاں ٹیک لگا کے نا جن پنجابی جی کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھا سا، تے بیٹھ کے نا گنبد شریف کی زیارت کرنے تھا. بالکل میرے سامنے گنبد تھا. لو جی میں نے تھوڑی دیر کے نا آنکھیں بند کر دی. اچھا ایک بچہ آیا نا، کوئی بندہ نہ لڑکا درمیان میں ادھر جی آیا. مجھے فیل ہوا کہ اس نے میری جھولی میں کچھ ڈالا ہے. جب میں نے اس نے ڈالا نا، میں نے آنکھیں کھول لی تو 6 ریال تھے ادھر جی، 2 ریال کے 3 نوٹ ادھر. ٹھیک ہے جی. وہ جلدی سے ڈال کے نا بھاگنے لگا. لو جی میرے اندر دا مولوی بھی جاگ پیا، میرے اندر دا پروفیسر بھی جاگ پیا ہے. بن کے تو فقیر کیا لیکن ایک سے دم ہی جاگ پہ سارے ادھر. لو جی میں بھاگا اور میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تو نے پیسے میری جھولی میں کیوں رکھے؟ میں فقیر نہیں ہوں. میں نے کہا میں فقیر نہیں ہوں. مولوی صاحب جاگ پہ، شیخ صاحب جاگ پہ، نقشبندی صاحب جاگ پہ ادھر. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا میں نے اس کو کہا تو نے پیسے کیوں رکھے ہیں؟ میں فقیر نہیں ہوں. لو جی اس نے نا مجھے ادھر سے چوما، پھر مجھے کہتا ہے میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں عربی اشاراتاً، اس کو اردو نہیں بولنی آتی. اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں نے پیار. اس نے ادھر سے چوم کے نا مجھے کہتا ہے میں نے پیار کیا تم سے. لو جی اس وقت تو شیخ صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، پروفیسر صاحب سارے جاگے ہوئے تھے. میں جا کے نا پھر بیٹھا، اردو سارے پھر سو گئے نا. پھر میں بڑے ہی رویا. میں کس بات پہ وہ چلیا؟ انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی، آپ ہی نہ کر چڑی ہے. انہوں نے تینوں فقیر بنایا سی، آپ ہی نہ کر چڑی. یہ برباد جاتا ہے. انہوں نے اکثر کوئی دن کتنے دے پڑے ہو؟ میں نے یار تو کتنے دی گل کرنا ہے، میرا دعا کر دے. اسے کرتا میں کسی کھ بھی نہ پڑھیا ہوتا. میرا دل کرتا ہے میرے کھ بھی نہ آتا، کھ بھی نہ. پتہ نہیں کی ہوندے حضرت. علم ہونا چاہیے قبلہ. جاہل بندہ فتنہ ہوتا ہے ذرا، لیکن علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے حضرت. علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. ہاں علم و باج کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہو. یہ جتنے جاہل ہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا خانقاہوں کا. ان کو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا. علم ہونا چاہیے لیکن اس کا زوم نہیں ہونا چاہیے. آج بھی حضرت یہاں وہ کیل چبا ہوا ہے حضرت جی. انہوں نے فقیر بنایا، معافی نہ کر چھڑی. میں فقیر نہیں کوئی، میں فقیر نہیں کوئی ہے. اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا. اس بڑا جو بھی ہو نا ایتھے چھڑ جائیے سارا کچھ، اتھے فقیر بن کے جائیے حضور نبی علیہ السلام کی بات. وہ گلی جتھے جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اتھے منگتا بن کے جائیے. گجر بٹ رائیں راجا کڑ جائیے سارا کچھ اتھے. جی جہاز سے بہن لگو نا سارا کچھ لپیٹ کے نا ایئرپورٹ کے کسی نکر چ دے جائیے. تو کوشش کری تو واپس آؤ تو بھی نہ گڈی ہوا ہے، رہن دئیے جتنے دیتا ہے. دیکھو بچ جائیے. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بونی جانی پہلو اپنی میں مکا. لیکن مکدی بڑی اوکھی جے جی، نہیں جے مکدی پتہ نہیں کیڑے ویلے جاگ پیندی ہے. پھر وہ حضرت شیخ ابو الخیر اکتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 11 منٹ رہ گئے جی ہمارے. اب فرماتے ہیں کہ میں کسی کے پاس نہیں گیا، کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی محبوب
5 दिन का भूखा और आपका मेहमान। कहते ये अर्ज करके ना मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके ना सो गया। कहते अब सोया सोया ख्वाब में क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, ख्वाब में भी देखता हूँ कि सोया हूँ। और कहते मुझे आके ख्वाब से ना हिला के हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जगाया। आपने फरमाया अबुल खैर तू सोया है, देख तो सही हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। कहते मैं हाज़िर खिदमत हुआ और मैंने जाके ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा। कहते क्या देखता हूँ कि दाईं जानिब हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद है, हर सिहाबी ये नबी जन्नती जन्नती है। कहते बैठे हुए हैं। मैं उसको कहता हूँ मैं तेरे पाँव करना की होना है, कुरान में भी साथ, मिज़ार में भी साथ, ख्वाबों में भी साथ है, तेरे पाँव करना की होना है। देख तो सही वो साथ ही साथ है। हाँ वो साथ है। बड़ी शान है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सब का हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करेगा है। और वो भी हदीस मौजूद है कि हक अदा किस तरह होगा, जिसका मफहूम ये है कि जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, अल्लाह सबको अपना दीदार करवाएंगे। हुक्म होगा सबको जमा करो, अंबिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, ठीक है जी, कलंदर, उलमा, मशाइख, मुफ्तियान किराम, आइमा मुजतहिदीन, सारे इकट्ठे होंगे। वो लिखा है कि अल्लाह हिजाब उठा के ना सबको अपना दीदार करवाएंगे। लेकिन उनमें हजरत अबू बकर नहीं होंगे, सारे ही होंगे इधर, सबको अपना दीदार कराएंगे। जब दीदार हो जाएगा ना अल्लाह फरमाएंगे अब सब चले जाओ, अब अबू बकर को बुलाओ, अबू बकर को मैं तन्हा अपना दीदार करवाऊंगा है। ये अबू बकर का हक है जो अल्लाह अदा करेंगे। हाँ ये शान सिद्दीक है। हाँ जी ये शान सिद्दीक है जी। हाँ जी ये शान सिद्दीक है। ये सज्जे ऐरे गहरे नथु खैरों से ना पूछो, हजरत अबू बकर क्या है, अगर पूछना तो मौला अली से पूछो जाके हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाते जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया ना, तो कुछ दिनों के बाद दोनों ही यार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के लिए हाजिर हुए। कहते अल्लाह की करनी दोनों बाहर इकट्ठे हो गए, मस्जिद के बाहर ना दोनों इकट्ठे हो गए। अब प्यार बड़ा था। हजरत अबू बकर चाहते थे कि अली पहले मस्जिद में दाखिल हो, लेकिन हजरत अली चाहते थे पहले अबू बकर दाखिल हो। दोनों खड़े हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं खलीफा रसूल पहले मस्जिद में दाखिल हो। हजरत अबू बकर फरमाने लगे ए अली मैं उस शख्स से पहले किस तरह मस्जिद में दाखिल हो सकता हूँ, इसके लिए मैंने अपने महबूब को ये फरमाते सुना है कि अली का मकाम मेरी बारगाह में वो है जो मेरा मकाम अल्लाह की बारगाह में है जी, इसलिए पहले मस्जिद में तुमने जाना है। अब सुनो ज़रा हज़रत मौला अली, आप फरमाते हैं ए अबू बकर मैं भी तो आपसे पहले मस्जिद में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने भी आपके बारे में नबी अलैहिस्सलाम को कुछ कहते सुना है। और मैंने कहते सुना है कि हुजूर फरमाते थे सब ने मेरा इनकार किया, वो अबू बकर ही है जिसने इकरार किया था। मैंने भी पहले मस्जिद में नहीं जाना। लिखा कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रो पड़े। आपने फरमाया अली ने फरमाया था? आपने फरमाया हाँ फरमाया था। वो लिखा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का हाथ पकड़ा और दोनों से आप इकट्ठे मस्जिद में दाखिल हुए। हज़रत अबू बकर क्या है, मौला अली से पूछ जाकर, हज़रत इमाम जाफर सादिक से पूछ जाकर। आप फरमाते मैं 2 बार अबू बकर से पैदा हुआ हूँ। हाँ जी इनको क्या पता यार अबू बकर क्या है। हाँ मैं इसलिए कहता हूँ वो कुरान में भी साथ, वो मिदार में भी साथ, वो ख्वाबों में भी साथ है। और हाँ वो मिलाद वालों, हाँ अगर अबू बकर से प्यार करते हो तो फिर कोशिश करो अंदाज भी अबू बकर वाला है। या मैं मिलाद के हवाले से बस बात करके बस वो बात निकल गई होते ना, क्योंकि हम अब चाहते हैं कि इस बात पे मेहनत हो कि नात खानी के हवाले से हमारे स्टेजों पे कुछ बेहतरियाँ आए यार, इसलिए अब दिल मज़ा बनी हजरत कोई। वो लिखा है कि जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ ना, लेकिन विसाल भी इस तरह हुआ कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। तेरे अंदर ये पुर्जा ही नहीं है, तुझे नहीं शऊर इस बात का। हाँ फारिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, ठीक है जी। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, ठीक है जी। हमें तुम्हें शऊर नहीं है, ठीक है जी।
وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا تو آپ جب خلیفہ بنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ مسند خلافت پہ بیٹھے تھے، جو بھی آپ کے لیے کوئی جگہ مقرر، ایک چھوٹی بچی آئی تو اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا کیا عالم ہے اس وقت ہے۔ ہاں یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ وہ بھائی وہاں تو لکھا ہے کہ جو حضور نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی، جو حضور نبی علیہ السلام کی دراز گوشت تھی، وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکی حضرت۔ وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت، جو ازل سے ساتھ ہیں، جو اب تک ساتھ ہی ہیں حضرت ہیں، وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت۔ اس وقت کیا صدیق اکبر کے قلب مبارک پہ گزرتی ہوگی؟ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا اس وقت کیا حال ہے۔ آگے صدق دین امیر المومنین کی وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے میرے والد غزوے میں جام شہادت نوش کر چکی ہیں، میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے، میں ہوں اور میری نابینا دادی ہے، اور ہماری ایک بکری ہے، اسی کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ دادی نابینا ہے، وہ دودھ دھو نہیں سکتی، دودھ چلو پنجابی چ آ جانا، دودھ چوڑ نہیں سکتی، تار کٹ نہیں سکتی، تاکہ وہ یہ نہ کہ مجھے گال دی سمجھ نہیں آئی۔ اردو میں کہیں کہ تو دودھ دھونا کہتے ہیں اس کو، وہ دودھ دھو نہیں سکتی، نابینا ہے۔ میں بچی ہوں، آج چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے دھونا آتا نہیں۔ تو جب تک حضور نبی علیہ السلام موجود تھے نا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام روز تشریف لاتے تھے اور ہمیں دودھ دھو کے دیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہائے ہائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے جی۔ وہ کاکا جی چنڈیاں لاؤ، بازار سجاؤ، لیکن پتر کتے بازار ہی سجا دے نہ رہ جائیے، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے۔ ہائے کتے بازار ہی نہ سجا دے رہ جائیے، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب میری بکری کا دودھ کون دھوئے گا؟ ہائے 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 ہائے، اور محبوب کی یاد آئی، صدیق اکبر بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے تو رخ انور چھپا لیا، پردہ کر لیا ہے، ابو بکر ابھی زندہ ہے، جتنی دیر تک ابو بکر زندہ ہے آج کے بعد تیری بکری کا دودھ آ کے میں دھویا کروں گا۔ یار اب پیار کرو یار، اب پیار کرو، اللہ کے بندے پیار کرو۔ صرف یہی ہے نا، میلاد ہی تو نہیں نہ منانا، حضور کی سیرت کو بھی اختیار کرنا یار۔ ہاں پیار کرو یار، صرف گلیاں نہ سجاتے رہ جانا۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، میں کہہ رہا تمہیں وہ ایک ایک لڑی اندر بھی لا لو یار، ایک ایک بہتیاں نہیں میں کہندا، ایک ایک ہی لا لو یار اندر۔ نہیں تو میں پھر وہی دکھ سے کہوں گا، ایک صوفی نے بڑا درد بڑا یہ مصرع لکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ ہائے ہائے وہ گلیاں تے سج گئی ہیں، اینو کیوں سجانا جی؟ حضور تو اس کو سجانے آئے تھے یار، سونا آیا ہے تے سج گئے نے گلیاں بازار، الحمدللہ اس سے بھی زیادہ سجی، لیکن سونا تو حضرت اس کو سجانے آیا تھا۔ ہیں جی سونا تو اس کو سجانے آیا تھا، اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ خالی گلی ہی نہ سجاتے رہیں بلکہ اس کو بھی سجائیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ بس اسی پہ میں ختم کروں گا، پھر آپ نے مجھے راستہ دینا، ٹھیک ہے جی؟ کہ بلا پیر صاحب موجود ہیں، زیارت کریں، علماء کا جو معاملہ ہے، بس یہ اس کو ختم کر کے نا پھر ہم نکلیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اگر کرنا ہو نا تو اللہ کا شکر ہے نا، اکھاں بھیج گئی نہیں ہیں، بس اسی اتھروں سانبھ لئیو، بس اینا کریو انشاء، یہ بڑی شان ہے ان اتھروں کی، ہیں جی؟ وہ حضرت جو ہے نا وہ اللہ ابو الخیرقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دیکھا بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے خواب میں نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے وہ روٹی کھانی شروع کر دی، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، ساری نہیں کھائی تھی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، کہتے میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں سرکار مدینہ کی عطاؤں پہ، کہتے جب آنکھ کھلی آدھی روٹی پھر بھی آتی میں تھی، آدھی روٹی پھر بھی آتی میں تھی۔ ہاں حضرت ان کی عطائیں تو ایسی عطائیں، اگر خواب میں بھی عطا کریں تو جاگنے کے بعد عطا ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت بس یہ ہے ہم دور چلے گئے ہیں یار، وہ یار خدا کا واسطہ، وہ میلاد والوں دھوکہ نہ دو پتر، ہم میلاد والے ہیں یار،
حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ نہ دیا، اپنا اخلاق اچھا کریے. ہم میلاد والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں. گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، لیکن حضرت جی آؤ اس واری کو اپنے آپ میں سجائی.